چکا ہے۔ مجلس دعا سے خطاب فرمائیں گے استاد محترم سرمایہ ملت جعفری علامہ ظہیر نشان جعفری صاحب۔ خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، افضل الاولین و اشرف الآخرین، الرسول المصدق محمود الاحمد، خاتم الاحمد بالزہراء محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الحميد وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ الصَّلَوَاتِ وَرَزْقَنَاهُمْ. انتہائی وجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و سوگواران اسیران کربلا، دستگاہ رئیس کربلا کی آج نمی مجلس سے میرا خطاب ہے۔ اپنی انتہائی کم علمی بساط و اوقات کے مطابق عظمت انسان پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ ذہن تیار ہے سرکار، یہ میری شریف ذمہ داری ہے۔ پہلے تو میں کیونکہ یہاں پہ میری حیثیت فیملی ممبر بانی کی ہے، جو عزادار مظلوم کربلا اس عزا خانے میں ریگولر آ رہے ہیں، پوری انجمن شباب و شیعہ میرے سارے پیروں کی طرف سے، بزرگان کی طرف سے ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ مالک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ باقی قبلہ اگر کوئی کمی کوتاہی آپ کی خدمت میں کسی حوالے سے رہ گئی ہو تو ہم آج کی شب کے وسیلہ سے آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، اور دعا فرمائیے مالک اس سلسلہ آزاد کو اسی انداز سے مالک قائم و دائم رکھے۔ باقی ہم ساری انتظامیہ کا، دیگر اپنے علاقے کے ایس ایچ او کا، سکورٹی افسر کا، انتظامیہ کا، سب کے مشکور و ممنون ہیں جنہوں نے آسن انتظام کیے، اور آپ سب عزاداروں کے بھی شکر گزار ہیں کہ مالک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ باقی مشکلات بنی ہیں، لیکن الحمدللہ دوستوں نے پھر کوشش کر کے نصرت چانڈیو صاحب کی شکل میں، تاکہ یہ سلسلہ آزاد جو ہے وہ اپنے شان و شوکت سے قائم و دائم رہے۔ باقی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، امتحانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں ذاتی طور پر آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ علاقے کا ہو کے، یہاں کا ہو کے آپ نے مجھے ایسے ہی سنے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے گھر گھر سے تلہاڑا ہی نکلے گا۔ متوجہ ہے سرکار؟ تو کتنے بندوں پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ اگر آپ متوجہ ہیں تو بات شروع کی جائے سکتا ہے، ذہن فریش ہے، بات شروع کرو جی۔ میرے بزرگ دوستو، میں پہلے دن سے اس آیت کو عنوان کر رہا ہوں کہ جس میں اللہ نے انسان کو انسان کا مقام بتایا ہے کہ تیری بڑی عزت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، اور اللہ نے عزت کی دلیل یہ دی کہ میں نے تجھے خشکی میں بھی اور تری میں بھی تجھے بااختیار بنایا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتٍ، تجھے طیب رزق عطا کیا۔ مالک میرا حق ہے میں تیری تعریف کروں، کہا تیری تعریف نہیں کر رہا، تجھے تیرا مقام سمجھا رہا ہوں کہ اپنے اوپر غور کر، تو اتنا عظیم ہے، تیرا امام کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ایسے عظیم انسان کا امام کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن
چٹا سا مال و متا کے ذریعے نہیں، کثرت اولاد کے ذریعے نہیں، باغ و باغات کے ذریعے نہیں۔ یوما ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر بندہ بلایا جائے گا اپنے امام کے نام پہ۔ تو کل میری تقریر یہاں پہ رکی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ انسان جو اشرف ہے، انسان جو افضل ہے، انسان جو اعلیٰ ہے، وہ حسن کی بنیاد پہ نہیں، میرا ساتھ دے رہے ہیں، وہ حسن کی بنیاد پہ نہیں، دولت کی بنیاد پہ نہیں، انسان جو افضل ہے وہ اقتدار کی بنیاد پہ نہیں۔ مجھے تقریر میں نہیں شروع، یاد رکھو کہ اگر دنیاوی چیزوں میں بندے کی عزت ہو، اگر اقتدار کی وجہ سے عزت ہے، تو جب تک اقتدار قائم ہے، اور بولنا میرے نام، جب تک اقتدار قائم عزت قائم، اگر عزت حسن کی وجہ سے ہے تو جب تک حسن قائم عزت قائم، اگر قبلہ عزت گلے کی وجہ سے تو جب تک آواز قائم عزت قائم۔ لیکن یاد رکھو اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے عزت عطا نہیں کی، کہا تیرے لیے باعث عزت یہ ہے کہ میں نے تجھے انسان بنایا ہے۔ ایس واقعی گل ہے، میں نے تجھے انسان بنایا، یہ باعث عزت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنائے، اور انسان کی عزت کا معیار، یہ جو انسان اشرف ہے، انسان اعلیٰ ہے، انسان افضل ہے، اس کا معیار حسن نہیں، دولت نہیں، اقتدار نہیں، اس کا معیار ہے عقل۔ اگر کل کی تقریر یاد ہے، یہ عقل کے بلبوتے پہ یہ جو ہواؤں میں اڑ رہے، انصاف نہ دسو یاد، یہ جو ہواؤں میں اڑ رہے یہ حسن کی وجہ سے نہیں، عقل کی وجہ سے۔ یہ جو مچھلیوں کے ساتھ تیر رہے یہ عقل کی وجہ سے۔ تو کل میری ساری تقریر تھی عقل کی، میں جو ہے سکتا جتنے کل چھڑے اس سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں میں۔ یاد رکھو عقل کے متعلق کل میں نے فرمان پڑھا تھا کہ میرے معصوم سے کسی نے پوچھا تھا، مولا انسان افضل ہے کہ فرشتے؟ بولنا میرے نالیہ، انسان افضل ہے کہ فرشتے؟ تو معصوم فرماتے اللہ نے، یاد رکھ اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، خواہش نہیں۔ ایس وادی کا لجے نکال اگر یاد ہو جائے، یاد رکھو فرشتوں کے پاس عقل ہے، خواہش نہیں۔ جانوروں کے پاس خواہش ہے، عقل نہیں۔ اللہ نے انسان کو چاچو جان دونوں چیزیں دے کے بھیجے، عقل بھی خواہش بھی۔ اگر انسان کی عقل خواہش بے غالب آئی تو فرشتوں سے افضل ہے، یعنی اور میرے نال رہنا جی، اگر انسان کی عقل خواہش بے غالب آئی تو فرشتوں سے افضل ہے، اگر اس کی خواہش عقل بے غالب آ گئی تو جانوروں سے بدتر ہے۔ کل میں نے ساری تقریر اس بات پہ کی ہے کہ ہم نے علی مولا کو مولا خواہش سے نہیں مانا، متوجہ ہیں سرکار، ہم نے علی ولی اللہ اپنی خواہش سے نہیں پڑھا، ہم نے اللہ کے حکم پہ نبی کے فرمان پہ پڑھا ہے۔ جو میری بات لے رہے ہیں، کل میری تقریر اس بات پہ تھی، آج اس سے آگے چلنا چاہ رہا ہوں کہ بلا جو مامون الرشید تھا نا، یہ عباسی حکمران مامون الرشید جو تھا، اس کے بارے میں ملتا ہے یہ علم دوست تھا، متوجہ ہیں سرکار، یہ علم دوست تھا، یہ اپنی محفل میں علماء بٹھاتا تھا، پھر ایک مسئلہ چھیڑتا تھا، چڑھا تھا مسئلہ چھیڑ کے مختلف مولویوں سے اس کے بارے میں رائے پوچھتا تھا۔ ایک دن بھائی نوید جی مالک آپ کو شفا دے، اس نے ایک دن مولوی اکٹھے کر کے اپنے مولویوں سے پوچھا کہ عقل کیا ہے؟ اور بولنا کہ عقل مند بندے بیٹھے ہو، جب کہا نا کہ عقل کیا ہے، یہ دیکھ کے کہتے کہ اچھائی اور برائی کی تمیز کا نام عقل ہے، اچھے اور برے کی تمیز کا نام عقل ہے۔ تو سب بڑی کمال تعریف کی، اچھائی اور برائی کی تمیز کا نام عقل ہے۔ یہ جو اسٹوڈنٹ مجھے سن رہے ہیں، ہم بڑا مشکل و ممنون ہیں،
کہ میری باتیں لیتے بھی ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ بعد میں میرے ساتھ ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ قبلہ یہ مسئلہ ہو گیا. کیونکہ میں اجازت دیتا ہوں کہ جو بات سمجھ نہ آئے پوچھا کرو, کیونکہ میرے ساتویں امام فرماتے ہیں اگر سوالوں کا گلا گھونٹو گے آنے والی نسلیں جاہل پیدا ہوں گی. میں آپ مومنین کو یہ جرأت اپنے اندر پیدا کروں کہ اگر کوئی بات کرتا ہے آپ اس کے اٹھ کے سوال کر سکتے ہیں. آپ کا حق ہے کہ آپ ان سے سوال کریں کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. پریشان تو نہیں ہو رہے سرکار؟ یعنی مامون کے مولویوں نے سمجھایا, بات میری نتیجے کے قریب آ گئی ہے کہ بلا مولویوں نے بتایا اچھائی اور برائی کی تمیز کا نام عقل ہے. یہ چلتا چلتا میرے علی مولا رضا کے پاس گیا. رضا کو دیکھ کے کہتے ہیں مولا آپ کے نزدیک عقل کی تعریف کیا ہے؟ جڑے بول سکتے ہو مولا آپ کے نزدیک عقل کی تعریف کیا ہے؟ رضا مسکرا کے کہتے تیرے مولویوں نے تجھے کیا بتایا ہے؟ اے مزاج میرے وزیر آباد کا کہ تیرے مولویوں نے تجھے کیا بتایا؟ کہتے ہیں مولا میرے مولوی تو کہتے ہیں اچھائی اور برائی کی تمیز کا نام عقل ہے. اچھائی اور برائی کی تمیز کا نام عقل ہے. مولا مسکرا کے کہتے ہیں اگر یہ عقل کی تعریف ہے پھر گدھا گدھا کیوں ہے؟ نہیں اب پچھلے بندے نہیں پہ بول رہے ہیں پھر گدھا گدھا کیوں ہے؟ مامون گھبرا کے کہتے ہیں مولا کیا مطلب؟ مولا فرماتے اتنی تمیز تو گدھے کو بھی ہے کہ یہ چارہ ٹھیک ہے. اے کم از کم جاگتے میرے نال بولو. اور جس لگ پٹھے پاندے ہو کہ جانوراں نوں پتہ نہیں ہوندا اے سکے بولو میرے نال یار جانوراں نوں پتہ لگ جاندا نا اے سکے اے گلے. اور اگر اچھائی اور برائی کی تمیز کا نام ہی عقل ہے تو پھر گدھا گدھا کیوں ہے؟ گھبرا کے کہتے ہیں پھر آپ کے نزدیک عقل کیا ہے؟ ہن بولنے کے گل لے سکتے آپ کے نزدیک مولا عقل کیا ہے؟ جب کہا نا مولا آپ کے نزدیک عقل کیا ہے؟ رضا فرماتے یاد رکھ دو اچھائیاں ہوں, ہن آوازاں نہ بچاؤ یار, دو اچھائیاں ہوں دو برائیاں ہوں, اگر ان میں تمیز پیدا کر لے کون سی بہتر ہے؟ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی سرکار. کون سی بہتر ہے؟ کون سی اس سے تھوڑی کم بہتر ہے؟ اور اگر دو برائیاں ہوں تو اس میں تمیز پیدا کر لے. نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے. اگر دو برائیاں ہوں تو ان میں تمیز پیدا کر لے کہ ان میں سے زیادہ بری کون سی ہے, کم بری کون سی ہے. اس کا نام عقل ہے. جب مولا رضا نے یہ عقل کی تعریف کی ساتھ نوکر بھی تھا. میں روز دا خطیباں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم چوپ کر کے ٹوٹ جو. یاد رکھو جب کہا نا میرے مولا نے یہ تعریف کی, ہر بندے نے کہا سبحان اللہ. دشمن مجمع بھی اپنوں کا نہیں, مجمع بھی اپنوں کا نہیں. کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. نوکر باہر نکل کے کہتے مولا آج تو آپ نے کمال کر دیا ہے, مولا آپ نے آج کمال کر دیا ہے. مسکرا کے کہتے یہ عقل کی تعریف کی ہے ان کی عقلوں کے مطابق. ایس بات دیکھا نہیں, یہ بھی عقل کی تعریف کی ہے ان کی عقلوں کے مطابق. اس کا مطلب ہے اور آل محمد کی معرفت روایتوں سے نہ ڈھونڈ. نہیں بڑا قیمتی جملہ میں کہہ رہا ہوں, آل محمد کی معرفت روایتوں سے نہ ڈھونڈ, کیونکہ آل محمد نے روایت بیان کی ہے راوی کے سند کے مطابق. اللہ اکبر. راوی کے ظرف کے مطابق جتنے والا تھا. نہیں آپ نے لطف بھی نہیں دیا. اب قبلہ روایتیں نہ ڈھونڈ. میرے مرشد بہ جان تے میں جملہ ہوں تمہیں سنا کے تو تواڈے کو دعا بھی نہیں لینی. جڑیاں دو ترے تواڈیاں غیر آدمیاں نے نا میرے ٹائم نہیں وہ سید میں لکھی ہیں توجہ ہیں سرکار. یہ میری محبت ہے اور الحمدللہ اس کی پشت مضبوط ہوتی ہے اور جس کے پیچھے سید ہو. وجہ ہے ان سادات کی دعاؤں کا نتیجہ. میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں, یاد رکھو قبلہ اب
आज जिस जुमले के लिए मैंने बात की है कि रवायतों से आले मोहम्मद का मकाम रवायतों से ना ढूंढ, बल्कि ये चेक कर जिनको बयान किया है वो मुसलमान है कि सलमान है। बोलो यार मेरे नाल, वो रवायत जिसके सामने बयान हुई है वो मुसलमान है, सलमान है। इसीलिए मेरे मासूम फरमाते हमारी मारिफत रवायतों से नहीं दुआओं से हासिल करो। नहीं मुश्किल कर मैं कर रहा हूं। सैयद मेरे मासूम फरमाते हमारी मारिफत रवायतों से नहीं दुआओं से हासिल करो। साहिब देख के कहता मौला इसकी क्या वजह है? मौला फरमाते क्योंकि रवायत बयान हुई है रावी के मुताबिक, रवायत बयान हुई है रावी के मुताबिक, और जो दुआ है ये हमारा और अल्लाह का ताल्लुक है। अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर। फिर साहिल देख के कहता मौला अगर अकल की तारीफ ये भी नहीं, परेशान तो नहीं हो रहे, अगर अकल की तारीफ ये भी नहीं तो मौला हकीकी अकल की तारीफ है क्या? मौला हकीकी अकल की तारीफ है क्या? मेरे रजा फरमाते याद रख इमाम की मारिफत रखना ही हकीकी अकल है। अल्लाह अकबर यार, पहुंच गए। इमाम की मारिफत रखना ही हकीकी अकल है। और आज की तकरीर का एक ही लफ्ज मैं बयान कर सकता हूं कि याद रखो मानना और है, पहचानना और है। अगर गल पहुंचा गया तो आज तक पूरे अशरे का निचोड़ है मेरा ये जुमला। मानना और है, पहचानना और है। याद रखो मानने को इल्म कहते हैं, पहचानने को इरफान कहा जाता है। और मैं इरफान पे सिर्फ एक आधी जुमला कहना चाह रहा हूं कि हदीस कुदसी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुन्तु कंज़न मख्फियन, ये वो जुमले जो आप सबने सुने, कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि मैं माना जाऊं, बोलो मेरे नाल यार, मैंने चाहा कि मैं माना जाऊं नहीं, मैंने चाहा कि मैं पहचानना जाऊं। तो ए मोहम्मद मैंने आपको खल किया है। मैं चाहूं कि मैं पहचानना जाऊं, मानना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 बंदे भी मेरी गल की कदर करो ना तो मेरी गल पूरी है। यानी मानना और है, पहचानना और है। भला एक और लफ्ज कह लो, याद रखो मस्जिद नबी पे मिंबर पे मेरे नबी मौजूद थे। और जुमला पढ़ना नहीं, जुमला तो हमें बखाना है। मस्जिद नबी में मेरे नबी मिंबर पे तशरीफ फरमा थे, मेरे नबी खुतबा दे रहे थे, मेरे नबी दीन बयान कर रहे थे। या मस्जिद में वो दरवाजा खुला जो खुलता ही मस्जिद में था। जड़े अल्फाज ले सकते वो दरवाजा खुला, क्योंकि तारीख कहती है बड़े दरवाजे खुलते थे मस्जिद नबी में। और जिन्होंने कलेजा वो मेरा साथ दे दिया। बड़े दरवाजे खुलते थे मस्जिद नबी में, अल्लाह ने बंद करवाए, अल्लाह ने बंद करवाए। लाइव प्रोग्राम है, तारुल कादरी तक ने लिखे सबके बंद हुए इल्ला बाबे अली इब्न अबी तालिब। इन हाथों पे मेरा सलाम है यार। सिर्फ हजरत अली का दरवाजा खुला रखवाया, हजरत अली का दरवाजा खुला रखवाया। सहाबा आगे बढ़ के कहते या रसूल अल्लाह अली का दरवाजा क्यों खुला रखवाया है, हमारे दरवाजे बंद क्यों करवाए? कहा ना मैंने खुला रखवाया है, इस मौजू पे गिरा कि मैंने खुलवाए हैं, ना अली का मैंने दरवाजा खुलवाया है, ना आपके बंद करवाए हैं। मेरा पीर भी आगे मैं लफ्ज कहना चाह रहा हूं, ना मैंने दरवाजे आपके बंद करवाए, ना अली का खुला रखवाया। कहा वजह, कहा जिसने तुम्हारे बंद करवाए हैं, ऐ मिजाज अली, जिसने आपके दरवाजे बंद करवाए उसी ने अली का दरवाजा खुला रखवाया। और जिन्हें सैयद हो मैं ना लैके दाद लिया फिर तो कमाल ही कोई नहीं, खुद ही आपने इतनी दाद देनी है कि मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। याद रखो, देख के कहते अल्लाह से पूछते उनका खुलाया क्यों है, हमारा बंद
बंद क्यों करवाए हैं? कहा मालिक कह रहे हैं तुम कभी पाक होते हो नहीं, हम पिछा रहे हो, तकलीफ है ये, तुम कभी पाक होते हो, कभी पाक नहीं होते, लेकिन जिनका दरवाजा खुला रखवाए वो दिन में आए तो पाक है। मिजाज मेरे वजीराबाद है यार, वो दिन में आए तो पाक है, वो रात में आए तो पाक है। वो इतने पाक है कि इनकी तहारत को अल्लाह ने कुरान बना दिया है। अल्लाह अकबर। इनकी तहारत को अल्लाह ने कुरान बना दी है। अगर आप मतवज्जे हैं तो बात मैं नतीजे पे ला रहा हूं। इनकी तहारत को अल्लाह ने कुरान बनाया, किबला याद रखिएगा। और अल्लाह ने इनकी तहारत को इतना खूबसूरत रखा कि सूरह रहमान में फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरजल बहरैन यल्तक़ियान, मैंने दो दरिया पैदा किए। कामरान वाला होना महिला सुनी तो कामयाब हो कामरान होना है ना। याद रखो जब कहा ना कि मैंने दो दरिया पैदा किए, दरमियान में हद फासिल रखी है, मैंने दो दरिया पैदा किए, दरमियान में हद फासिल रखी। बंदे घबरा गए कि इन दो दरियाओं से मुराद क्या है। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं याद रख इन दो दरियाओं से मुराद एक दरियाए वलायत है। और बोलना मेरे नाल यार, एक दरियाए वलायत है, एक दरियाए इस्मत है, एक दरियाए वलायत है, एक दरियाए इस्मत है। एक को अली कहा जाता है, एक को सैयदा कहा जाता है। हाथ जोड़ के कहूंगा मालिक वजह क्या है, इनको तूने पानी का दरिया क्यों कहा? मैं आज दे दिन नतीजा दे के सलाम करने लगा। मालिक इनको तूने पानी का दरिया क्यों कहा? मालिक तूने इनको पानी का दरिया क्यों कहा? दूध का दरिया क्यों नहीं कहा? आवाज आएगी याद रख, दूध खुद पाक है, कर सकता नहीं। जिन्होंने फिक्र होती है दूध खुद पाक है, पाक कर सकता नहीं, यानी ताहिर है, मुताहिर नहीं, ताहिर है मुताहिर नहीं। लेकिन पानी इतना पाक है, अल्लाह अकबर यार, पानी इतना पाक है, इतना पाक है। उन्हें एडा को स्वादी जुमला ना कर लगाना, पानी इतना पाक है कि कुत्ता नजसुलैन दोनों हाथ मेरे खलोते हैं। किबला शरह लुमा से लेकर रसाइल मकासब तक फिका जाफरिया की हर किताब का मैं जिम्मेदार हूं। दीन मेरा कहते हैं, मतलब है सबका दीन मेरा कहते हैं कि कुत्ता अगर पानी में है, नहीं स्वाति जुमला में कर क्या कर लगा, ये मेरा फिका कहती है कि कुत्ता बहते दरिया में है, अगर दरिया में है पाक है। जेड़े थोड़ा जा भी तोहफातुल-आम पढ़े ने, थोड़ा जा भी तोहफातुल-आम पढ़े ने, कुत्ता दरिया में है, पाक है, मालिक कुत्ता है। हुण एडा बारीक जिहा इशारा है तो मैं कोलों भी लग जाना है। मालिक कुत्ता है, आवाज़े खाली कहेगी और याद रख छोटे छोटे कुत्तों से दरिया नजस नहीं होते। कुत्तों से दरिया नजस नहीं होते। मैं नतीजा दे के जा रहा हूं, याद रख जो ही कुत्ते ने दरिया को छोड़ा, नहीं हम बोलना मेरे नाल यार, फिका कहती है बाबा जो ही कुत्ते ने दरिया को छोड़ा बूंद बूंद नजस हो जाएगा, बूंद बूंद नजस हो जाएगा। और याद रख अल्लाह ने कहा है अलियो बतूल है दरिया। आखिरी मेरा नतीजा यार, अलियो बतूल है दरिया। जब तक इनसे मुतमस्सिक रहोगे पाक रहोगे। अल्लाह अकबर, इन हाथों पे मेरा सलाम है यार। जब तक इनसे मुतमस्सिक रहे पाक रहोगे। अगर इनसे बुग़्ज़ रख के जरा भी पीछे हटा कुत्ते से ज्यादा नजस हो जाएगा।
اور یاد رکھو آج کی رات حر بننے کی رات ہے، آج کی رات معافی کی رات ہے۔ جس رات میں قرآن آیا ہے اسے رات کو قدر والی رات کہا جاتا ہے، جس رات میں قرآن کا تحفظ ہوا ہے اسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ ہر گناہ معاف ہو جائے گا، ذمہ دار میں اپنے لفظوں کا، ہر گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن پردے دار سارے میرے علاقے کے عزت دار لوگوں، دو گناہ ایسے ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوں گے، ایک ہے شرک کرنا، ایک ہے رسول کا بیٹی کا بے ادب ہونا۔ آج کی رات ہے اور اللہ واسطے اب میں نے مصاحب میں صرف 1 یا 2 منٹ پڑھنا ہوتا ہے، تو مہربانی کرو گی اب جہاں جگہ ملتی ہے ادارہ کہیں تشریف رکھو۔ میں سوچتا تھا کامرانی سوچ غلط بھی ہوتی ہے، سوچ ٹھیک بھی ہوتی ہے۔ میں سوچتا تھا اور ایک لمحے میں علیہ السلام کیسے بنا جڑے ایڈا سنا کر ہوتے ہو۔ اچھا بڑی اجازت ہے میں 1 منٹ پڑھ دوں۔ میں سوچتا تھا اور آج دی رات کوئی نہیں سکتا کہ دعا مستجاب نہ ہو، جولی پھیلا کے دعا کرو یا اللہ اس بندے کو کوئی نہ روکے جس کے ساتھ پردے دار ہو۔ اے تواڈی ہائے بھی آمین ہے۔ اس بندے کو کوئی ماجد جی نہ روکے جس کے ساتھ پردے دار ہو۔ میرے سر پہ قرآن رکھ، میں نے دیکھے اگر ساتھ پردے دار ہو تو ویر جی دوستوں کو سلام ہی نہیں کرتے، میرے ساتھ پردے دار ہے، میرے سر پہ قرآن رکھ۔ اس وقت کیا ہوا ہوگا؟ حسین کی بیٹیاں ساتھ دی، حسین کی بہنیں ساتھ دی، جب حر میں آ کے لجام میں ہاتھ ڈال دی۔ اے حق رسول دے کر رون دا جو اس طرح چیخے مار کے رو رہے ہو، ادھر حر میں جو لجام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں نا، امام بات ہم تک پہنچانے کے لیے امام فرماتے یہ جملے جو حر کو علیہ السلام بنا گئے، امام فرماتے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، جب کہا نا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، لجام چھوڑ کے کہتے عرب کا کوئی اور ہوتا، عرب کا کوئی اور ہوتا میں سخت جواب دیتا، میری مجبوری یہ ہے تیری اماں بطول ہے۔ یہ جملے جو حر کو علیہ السلام بنا گئے، پورا عشرہ دیتے ہیں، یہ جملے جو حر کو علیہ السلام بنا گئے۔ عزاداروں جتنی بہنیں بیٹھی ہو، عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں، مخدومہ جانتی تھی صرف بات ہم تک پہنچانے کے لیے۔ حسین جو پیچھے گئے تو عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، جنہوں نے ماتم کر گئے، عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسین فرماتے ہیں بہن صبر کر، حر میرا قاتل نہیں۔ جڑے انج چیخا مار کے پھر ہوتے ہو، جب کہا نا صبر کر حر میرا قاتل نہیں، مخدومہ فرماتی ہے حسین اتنا مطمئن ہو کے کیوں کہہ رہے؟ جب کہا نا اتنا مطمئن ہو کے کیوں کہہ رہے؟ لوگ کے فرماتے ہیں جو میری اماں کا حیا کرے نا، اے حق جو میری اماں کا حیا کرے وہ میرا قاتل نہیں ہوتا۔ میں سارا مضمون چھوڑ دیتا ہوں، حر کا مزاج بدلے، حر کا مقدر بدلے، اللہ گواہ ہے اتنا عزت دار ہے حسین۔ چنانچہ 3 چلے، ایک حر چلا، ایک حر کا نوکر چلے، ایک حر کا بیٹا علی بن حر چلے، سامنے بھی 3 بیٹھے تھے، ایک مولا غازی، ایک مولا اکبر، ایک مولا حسین۔ امام فرماتے غازی حر کو سب سے زیادہ خوف ہے تجھ عباس سے،
गाजी हर को सबसे ज्यादा जिन्होंने मातम करना है, गाजी हर को सबसे ज्यादा खौफ है तुझ अब्बास से। गाजी तूने हर का इस्तकबाल करना है। सैयदो दिल के मुझे माफ कर देना, एक लोग के फरमाते अकबर तूने हर के बेटे का इस्तकबाल करना है। हुसैन तेरी करीमी पे बहन का पर्दा कुर्बान करो। गाजी दोनों हाथ रख के कहते फिर मौला तूने लोग के फरमाते हर का नौकर जाने ए हाके रसूल दे घर रोन दा और का नौकर जावे। मैं जानू तारीख कहती है इस अंदाज से जो इस्तकबाल हुआ ना, आखिरी मेरा लफ्ज है, इस अंदाज से जो इस्तकबाल हुआ, इमाम ने माफी के लिए और ने जो माफी के लिए हाथ बढ़ाए हैं, तारीख कहती है अभी हाथ से हाथ नहीं मिला, इमाम सीने से लगा के कहते और मैंने माफ कर दिया था जब तूने मेरी अम्मा का हया किया, और मैंने माफ कर दिया। और मातम करके कहते और मौला तूने माफ कर दिया, लेकिन जब रोका था तेरी बेटियां साथ थी और तेरी बहनें साथ थी, मुझे इजाजत दे तेरी बहनों से माफी मांगू। रो के कहते मेरी बहन तो और मुझसे भी बड़ी नजबान है, तारीख कहती है और माफी के लिए बड़ा। अभी खेमा 7 कदम दूर था, अंदर से आवाज आई अम्मा फिजा और से कह बहन सलाम कहती है।